ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ طلبہ و طالبات آداب۔ طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم از امیر مینائی۔ درسی کتب کا تعارف: اردو لازمی برائے جماعت نہم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، حصہ نظم، سبق نمبر 2، نعت۔ آج کے ہمارے حاصلات تعلم یا تدریسی مقاصد یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہے، طلبہ نعت کے مفہوم اور اس کے صنف سے آگاہ ہو سکیں گے۔ دوم، امیر مینائی کے نعت گوئی کے انداز اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل کر پائیں گے۔ نظم میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھ کر ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر سکیں، اشعار کی سادہ اور جامع تشریح کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ طلبہ و طالبات، سب سے پہلے نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جائے دن اپنے پھر چلے، یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گر چلے، نخلے دل میں تے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے، کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے، شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ اور آخری شعر ہے کہ راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ طلبہ و طالبات، اب اشعار کی تشریح پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: سوئے طیبہ بن کے ہم زائر چلے، شکر کی جائے دن اپنے پھر چلے۔ سوئے طیبہ یعنی مدینے کی طرف، زائر یعنی زیارت کرنے والے، سوئے طیبہ مدینے کی طرف بن کے ہم زائر چلے، ہم زیارت کرنے والے چلے، شکر کی جائے دن اپنے پھر چلے، یعنی شکر کی جائے ہمارے قسمت کو لے، نصیب کو لے، اچھے دن آئے ہمارے۔ تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ خوش قسمتی سے مجھے ایک بار پھر مدینہ منورہ کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ میرے پرانے خوشی کے دن لوٹ آئے ہیں اور میں مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ یعنی شاعر خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ مدینے کی طرف زائر بن کے جا رہا ہے، زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، پیارے نبی کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اور شاعر خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر خوشی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے تو دن پھر چلے، میرے تو نصیب کو لے کہ میں روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پیارے نبی کے پیارے شہر مدینہ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ بات پر شاعر شکر منا رہا ہے۔ دوسرا شعر: یا رسول اللہ جلدی آئیے، لشکر اندوہ میں ہم گر چلے۔ لشکر اندوہ یعنی غموں کا لشکر، مصیبتوں کا لشکر، رنج و الم و آسائش اور مشکلات اور تکالیفوں کا لشکر۔ گر چلے کا مطلب
محصور ہونا، پسنا، یعنی شاعر فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں دنیا کے دکھوں، تکلیفوں اور غموں کے لشکر میں پس گیا ہوں، گرفتار ہو گیا ہوں، محصور ہو گیا ہوں۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی وسیلہ نہیں، اور میں آپ کے توسط سے، میں آپ کے وسیلے اور آپ کے سہارے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے ان مصیبتوں اور ان تکالیفوں اور ان غموں کے لشکر سے نجات دے۔ نخل دل میں تے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ یہ لفظ گر چلے ہے، گر چلے، گر چلے۔ نخل دل یعنی دل کے پودے میں، دل کے درخت میں، برگ یعنی پتے، لیوز۔ نخل دل میں تے گناہوں کے جو برگ، دل کے پودے میں، دل کے پودے پر جو گناہوں کے پتے لگے ہوئے تھے، وہ پیارے نبی کی محبت سے، پیارے نبی کی الفت سے گر گئے۔ وہ تشریح شاعر فرماتا ہے کہ میرے دل کے درخت پر گناہوں کے جو بوسیدہ پتے لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت کی ٹھنڈی ہوا نے ان گناہوں کو جاڑ دیا، اور میرا دل اب نیکیوں سے سرسبز ہو گیا۔ یعنی میں خطاکار و گنہگار تھا، میں کمزور و عاجز تھا، لیکن جب سے مجھے پیارے نبی کی الفت و محبت و عشق عطا ہوئی ہے تو میرا دل اب نیکیوں سے سرسبز ہو گیا ہے۔ یعنی میرے دل کے پودے پر جو گناہوں کے پتے لگے ہوئے تھے وہ گر چکے ہیں، میرا دل صاف ہو چکا ہے۔ کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست، چال پر کب آپ کی کافر چلے۔ میسر مطلب اویلیبلٹی، دستیاب ہونا۔ راہ راست یعنی سیدھا راستہ، یعنی حق کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ تشریح یعنی کفار کو ہدایت کا راستہ کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی طرز زندگی کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے بغاوت و سرکشی کی اور پیارے نبی کے پیغام کو ٹکرایا، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات پر عمل نہ کیا، تو انہیں صراط مستقیم یعنی حق کا راستہ یا سیدھا راستہ کیسے میسر ہو سکتا تھا جب انہوں نے آپ کی کہی ہوئی تعلیمات پر، آپ کے احادیث پر عمل ہی نہ کیا۔ یعنی صراط مستقیم کا راستہ تو صرف انہیں مل سکتا ہے جو پیارے نبی کی چال پر چلے، جو پیارے نبی کی اسوہ حسنہ پر عمل کرے، احادیث مبارکہ پر عمل کرے۔ پانچواں شعر ہے، پھر رسائی کی رسا تقدیر نے، پھر مدینے ہو کے ہم زائر چلے۔ رسائی یعنی پہنچنا، ریچ۔ رسا یعنی پہنچنے والی یا بلند، اونچا۔ تشریح ہے کہ ایک بار پھر میری تقدیر نے میرا ساتھ دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک بار پھر قدرت مجھ پر مہربان ہے اور مجھے مدینہ منورہ تک پہنچنے کا موقع عطا کیا گیا ہے۔ میں بے حد خوش ہوں کہ میں دوبارہ زیارت مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ یعنی شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اس سے قبل بھی مدینہ کی زیارت، روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جا چکے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، لیکن قسمت ان پر مہربان ہے، تقدیر ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور تقدیر نے ایک بار پھر ان کی رسائی کی، اور ایک بار پھر وہ زیارت کرنے والے یا زائر بن رہے ہیں اور مدینہ کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یعنی ایک بار پھر قسمت اسے موقع دے رہا ہے کہ وہ روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت کرے۔ شوق دل نے کی دوبارہ رہبری، آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے۔ شوق دل یعنی دل کی تڑپ نے، دل کی کسک نے، دل کے جوش و جذبے نے رہبری کی یعنی رہنمائی کی، ساتھ دیا، ہاتھ بٹایا۔ آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے، ہم پہلے بھی آئے تھے
ہم پہلے بھی جا چکے تھے اور اب پھر جا رہے ہیں، عمرہ کی سعادت کرنے کو پہلے بھی جا چکے تھے اور اب پھر جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شوق دل کی وجہ سے، یہ حب حضرت کی وجہ سے، یہ عشق رسول کی وجہ سے ہی ہے، یا حب حضرت ہی ہے، یا شوق دل ہی ہے جو دوبارہ رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، ساتھ دے رہا ہے اور ہمیں بھجوا رہا ہے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کو۔ آخری شعر یعنی اس نظم کا مقطع جس میں شاعر نے اپنے تخلص امیر کا استعمال کیا ہے: راہ حضرت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے۔ امیر مینائی بڑے پیارے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ شاعر اس آخری شعر میں فرما رہے کہ راہ حضرت، پیارے نبی کی راہ میں عمرہ جاتے ہوئے میں جاتا نہیں، میں اڑتا ہوں، اڑ کے کیا مجھ سے کوئی طائر چلے، اور ایسے اڑتا ہوں کہ کوئی پرندہ میرے جیسے اڑ نہ پائے۔ راہ حضرت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، طائر یعنی پرندہ۔ امیر مینائی اپنے جذبات کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے میری رفتار اتنی تیز ہے کہ گویا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ میری اس روحانی پرواز کا مقابلہ کوئی پرندہ نہیں کر سکتا۔ یعنی امیر مینائی خوشی کے مارے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اڑتا چلا جا رہا ہے بمثل طائر کے، کیونکہ وہ راہ حضرت میں جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات، ایک مختصر سا جائزہ کہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ پہلا سوال کہ نعت سے کیا مراد ہے؟ تو نعت یعنی ایسی نظم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو۔ دوسرا سوال، لشکر اندوہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لشکر اندوہ یعنی دنیا کے غموں کا اور مصیبتوں کا ہجوم، دنیا کے غموں کا پہاڑ۔ گناہوں کے جڑنے کا سبب کیا بتایا گیا ہے؟ نخل دل میں تے گناہوں کے جو برگ، حب حضرت کی ہوا سے گر چلے۔ یعنی شاعر نے کہا کہ میرے دل کے درخت پر جو گناہوں کے بوسیدہ پتے لگے ہوئے تھے وہ حب حضرت یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے گر چلے۔ اس نعت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نعت کا مرکزی خیال ہے مدینہ کی زیارت کی تڑپ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید تعلیمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زیب کو سبسکرائب کریں۔